بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ آج گھر میں میرے تیسرے بھائی کی شادی تھی۔ ہم بھابھی کو گھر لے آئے تھے۔ شادی کی ساری رسمیں ہو چکی تھیں۔ بھابھی کو ان کے کمرہ عروسی میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں بڑی بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ اب میں اس جگہ موجود تھی جہاں سے میں اپنے بھائی اور بھابھی کو تو دیکھ سکتی تھی، پر انہیں میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ڈری ہوئی نہیں تھی، کیونکہ پہلے دو بھائیوں کی شادیوں کے دفعے بھی میں نے یہی کیا تھا، بلکہ اس بار تو میں بہت خوش تھی۔ مجھ سے یہ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی چھائی ہوئی تھی۔ بھابھی گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور میں بھی اپنی جگہ لے چکی تھی، پر نہ جانے بھیا کہاں رہ گئے تھے۔ میں کبھی اپنے ہاتھوں کو مسلتی تو کبھی گھڑی کی طرف دیکھی۔ بالآخر دروازہ کھل گیا، پر اس شخص کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، اور اس کے بعد اس شخص نے جو کیا وہ بیان سے باہر ہو گیا۔ میری تو سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میرا نام فرحت تھا۔ سب مجھے پیار سے بیبی کہا کرتے تھے۔ اپنے 4 بھائیوں کی میں اکلوتی بہن تھی۔ میرا ایک بھائی مجھ سے 5 سال بڑا تھا اور باقی بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، پھر بھی سارے بھائی مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کو ایک لڑکی پسند آئی تو انہوں نے یہ بات گھر والوں سے کی۔ میرے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم رشتہ دیکھ آئیں گے، پر لڑکی والوں نے ایک عجیب شرط رکھ دی کہ پہلے وہ ہمارے گھر آنا چاہتے تھے اور ہمارے گھر کا رہن سہن دیکھنا چاہتے تھے۔ بات تو بڑی ہی عجیب تھی، پر بھائی کی پسند کا معاملہ تھا سو ہم لوگ مان گئے۔ ہم سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بھائی صبح سے تیار ہو رہا تھا اور اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ آج وہ بہت خوش ہے۔ مجھے تو اس صورتحال سے کافی عجیب سا محسوس ہوا۔ خیر وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آئے۔ یہ لوگ 3 تھے، خالہ کی لڑکی اور باپ اور بڑا بھائی ساتھ آئے تھے۔ سب بیٹھے تھے۔ میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی اور سن رہی تھی کہ وہ لوگ آتے ہی گھر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آپ کا گھر تو بہت چھوٹا ہے، ہماری بیٹی کبھی ایسے گھٹن زدہ گھر میں نہیں رہی، پتہ نہیں یہاں کیسے رہے گی، اور گاڑی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، تو کیا آپ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ میں گھومتے پھرتے ہیں؟ لڑکی کی خالہ بڑے ناز و اداؤں سے بول رہی تھی۔ میری ماں نے بات کا رخ بدلا اور مجھے آواز لگائی کہ سب کے لیے چائے لے آؤ۔ میں سب کے لیے چائے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ گو کہ اس وقت میں کم سن تھی، پر اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ لڑکی کا بھائی مجھے عجیب سی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کبھی اس کے نظریں میرے قدموں سے سر تک جاتیں تو کبھی میرے چہرے کے خد و خال پر ٹھلکتیں۔ اس کی نظروں کے حصار میں خود کو پا کر میں عجیب سی جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی نظروں سے الجھن سی ہوئی جب ہی اس نے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے کان میں کوئی بات کہی اور دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور بولے ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ پھر سب ایک دوسرے کا منہ میٹھا کروانے لگے، جبکہ میرے بھائی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا۔ جب رشتے کی بات تقریباً پکی ہو گئی تو ان لوگوں نے ایک عجیب بات کر ڈالی کہ ہمارے خاندان میں ایک رواج ہے کہ ہم جس گھر میں بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں وہاں سے رشتہ لیتے بھی ہیں۔ یہ بات سن کر ہم سبھی حیران رہ گئے۔ بہن جی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے اور میری بیٹی اس کے مقابلے میں تو بہت کم عمر ہے۔ اس بات کی تو کوئی تک نہیں بنتی۔ ہمارے خاندان میں ویسے بھی وٹے سٹے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ میری امی نے انہیں سمجھایا کیونکہ ان کا بیٹا 33 سال کا تھا اور میری عمر تب 13 سال تھی۔ بہن، یہی تو ہماری رسم ہے، اگر آپ کو منظور نہیں تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ لڑکی کی خالہ نے کہا اور یہ لوگ چلے گئے۔ ان کا جانا تھا کہ بھیا نے گھر میں واویلا مچا دیا۔ میری خوشی کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، ایسے لوگ تو اپنی بیویوں کو شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اتنا بڑا گھر ہے ان کا، زمین جائیداد ہے،
ऐसा रिश्ता हमारी बहन को कहाँ मिलेगा। पर आपको ना इसकी खुशियों की फिक्र है और ना ही मेरी खुशियों की। मैं इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। अगर मुझे ना मिली तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। भाई की बातें सुनकर अम्मी अबू दिल थाम कर रह गए और मजबूरन मुझे कुर्बान करने पर राजी हो गए। फिर जिस दिन मेरे भाई की शादी थी, उसी दिन मेरी भी शादी थी। सबको याद नहीं था कि मेरा मैट्रिक का दाखिला भेजने की तारीख नज़दीक आ गई थी। मैं अपना दाखिला फॉर्म थामे बैठी थी। मैंने सोचा था कि आज ये फॉर्म फिल कर दूंगी और सुबह अपने शौहर से कहूंगी कि उसे जमा कर दे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पढ़ाई यूं छुड़वा कर दरमियान में मुझे इस शख्स के पल्ले बांध दिया जाएगा, वो भी उस शख्स से जिसे मैं पसंद भी नहीं करती थी। मेरा कमरा उरूसी में बैठे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मैं उस फॉर्म को देख रही थी। पता नहीं मेरे दाखिले का क्या होगा। जब ही कमरे का दरवाज़ा खुला, फहीम कमरे में दाखिल हुआ। उसके कमरे में आते ही अजीब सी बदबू फैल गई। वो नशे में धुत था, उसके मुंह से बू आ रही थी। तभी उसकी हालत देखकर मैं घबरा गई। वो कागज़ जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था, मैंने छुपाने की कोशिश की, मगर उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। तभी वो बेदर्दी से मेरी तरफ बढ़ा और मेरे बालों से पकड़कर मुझे अपनी नज़रों के सामने कर लिया। खूंखार निगाहों से मुझे देखकर बोला, क्या छुपा रही हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ़ हूँ? मैं 13 साल की कमसिन सी लड़की थी, एक दिन की दुल्हन थी। उसके ऐसा करने पर मैं बहुत घबरा गई थी। उसने मेरे हाथ से मेरा दाखिला फॉर्म छीनना चाहा। मैंने कहा कि ये मेरा दाखिला फॉर्म है, मुझे पढ़ने का शौक था, बहुत लायक हूँ, आगे पढ़ना चाहती थी, तभी फॉर्म आपको देने के लिए साथ आई थी। मेरी बात पर हंस दिया, उस कागज़ को फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। स्कूल और पढ़ाई के ख्वाब देखना छोड़ दे लड़की। उसने मुझे अपनी तरफ झटका। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो मुझसे शदीद नफरत करता है। मुझे दीवार की तरफ फेंककर उसने जोर से धक्का दिया तो मैं जाकर बेड पर गिर पड़ी, वहीं रोने लगी। यहीं पर बस न हुई, उसने मुझे वहां से भी झटक कर उठाया और जमीन पर पटक दिया। खुद वो बेड पर औंधा जा गिरा और नशे की वजह से सो गया। मुझे अपने वजूद पर कई जख्में और खराशें महसूस हो रही थीं। मेरी चूड़ियाँ मेरी कलाइयों को जख्मी करके टूट गई थीं। मैं सारी रात डरी सहमी जमीन पर बैठी रोती रही। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि 2 पल को अपनी आंखें बंद कर लूं। सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने ससुर खड़े थे। मुझे इल्म नहीं था कि उनका ये सवाल करना मायूब के ज़ुमरे में आता है। बेटा, रात कैसी गुजरी? तुम्हें नींद तो आ गई थी ना? मैंने अंकल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी अंकल सरसरी से अंदाज में बोले, मैं इस वक्त चाय पीता हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है अबू जी, और फिर किचन में चाय बनाने चली गई। चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। मुझे मुसलसल रोना आ रहा था कि क्या कोई एक दिन की दुल्हन से इतनी सुबह चाय बनवाता है। मुझे रह रहकर अपने अम्मी अबू की याद आ रही थी। अगले दिन मैं बहुत परेशान थी। जैसे ही फहीम कमरे से निकला, मैंने अपने दाखिला फॉर्म के दोनों टुकड़े उठाए, इन्हें जोड़ा, सोचा कि आज इसे खुद ही जमा करवा कर आती हूँ, मगर बेसूद। मुझे तो घर से निकलने का मौका ही नहीं मिला। इधर मेरे ससुर का रवैया मेरे साथ बहुत अजीब था। अजीबोगरीब फरमाइशें मुझसे पूरा दिन करते रहते। कभी कहते मेरे सर में दर्द है, तेल लगा दो, कभी कहते मेरी टांगें तो दबाओ। मुझे सच धज कर रहने की तलकीन करते। कहते नई शादीशुदा लड़कियों को अपने शौहर को खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी कहते बेटी तुम पर फुला रंग अच्छा लगता है, जाओ उस रंग का जोड़ा पहन कर आओ। मुझे तो अपने ससुर की बातें एक आंख न भाती थीं। उनसे घिन आने लगी, जबकि मेरे शौहर को मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसा लगता था वो मुझसे शादी करके मुझे भूल ही गए हैं। दिन रात अपनी अय्याशियों में लगे रहते, न मेरी ज़रूरत का ख्याल, न मेरी खुशी का एहसास। न वो पूछते कि मैं कैसी हूँ और किस हाल में हूँ। घर जाती तो देखती कि मेरी भाभी को भाई ने रानी बनाकर रखा था। वो बहुत खुश रहती थी, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने अपने घर वालों को अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। फॉर्म जमा करवाने में सिर्फ एक दिन रह गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैंने इरादा कर लिया कि मैं दाखिला फॉर्म खुद ही जमा करवा दूंगी, लेकिन अम्मी के घर जाने का बहाना करती, तब भी बात न बनती।
فہیم مجھے صرف ایک بار گھر لے گئے تھے اور وہ بھی رات کے وقت۔ میں گھر سے بنا بتائے نکل گئی اور جا کر فارم جمع کروا دیا۔ واپسی پر میرے شوہر نے رکشے سے اترتے ہوئے مجھے دیکھ لیا اور مجھے سڑک سے مارتے ہوئے تقریباً گھسیٹ کر گھر لایا۔ اتنا مارا کہ میں لہو لہان ہو گئی، زمین پر آدھ مری حالت میں پڑی تھی کہ تبھی میرے سسر وہاں آ گئے۔ کہنے لگے، میرے بیٹے کو معاف کر دو، یہ ایسی ہی طبیعت کا مالک ہے، مگر میں تمہارا خیال رکھنے کے لیے ہوں نا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وہ مجھے اٹھا کر لے جانے ہی والے تھے کہ میں ان کا ارادہ بھانپ گئی اور اپنی آخری طاقت استعمال کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میں گھر آئی تو میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے ان سب کو بتا دیا کہ مجھے ان لوگوں نے کس حال میں رکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ میری باتیں میری بھابھی نے بھی سن لیں اور مجھ پر الزام لگانے لگی کہ تم نے میرے باپ پر تہمت لگائی ہے۔ میرا باپ ایک شریف انسان ہے، ایسا کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ضرور تمہارے ہی چال چلن ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جس گھر میں میرے باپ کے خلاف ایسی باتیں ہوں، میں وہاں ایک منٹ نہیں رک سکتی۔ بھابھی بکھر گئی تھی۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے روکا اور مجھے کہا کہ میں واپس اپنے گھر جاؤں، بلکہ میری بھابھی خود مجھے میرے سسرال چھوڑنے آئیں۔ مجھے فہیم کی طرف چھٹک کر بولی، ایک بیوی نہیں سنبھالی جاتی تم سے؟ جانے وہاں یہ کیا کیا بکواس کرتی رہی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور تم ہو کہ یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ فہیم نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ میں فہیم کی یہ بات سن کر ڈر گئی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن فہیم ایک جگہ پر مجھے لایا۔ یہ جگہ اچھی نہیں تھی، یہ وہاں میری قیمت لگا کر چلا گیا۔ یہ ایک کوٹھا تھا جہاں فہیم نے مجھے 5 لاکھ روپے میں بیچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ گھر والوں سے اتنی دور آ جاؤں گی۔ فہیم چلا گیا، میں ان لوگوں کے رحم و کرم پر رہ گئی تھی۔ تبھی ایک عورت میرے پاس آ کر بولی، جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا پہلا گاہک میڈم نے تمہارے کمرے میں بھیجنا ہے۔ میں یہ سن کر روتی رہی، بلکتی رہی، پر کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ وہاں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ میں سوچتی کہ اب اس سے برا میرے ساتھ اور کیا ہوگا۔ مرنے کی کوشش کرتی، پر مجھے تو موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں سخت تکلیف میں تھی۔ ایک دن مجھے وہاں میرے ایک کزن نے دیکھ لیا جو اتفاقاً یہاں آیا تھا، اور یہ میرے بھائی کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ مجھے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا۔ مجھے وہاں دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ تبھی اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ مجھے وہاں سے نکالا اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر لے آیا۔ اس نے سب کو میری کہانی سنا دی۔ یہ بات سن کر میرا بھائی حیران رہ گیا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھابھی کے گھر والے اتنے گھٹیا ہوں گے، جبکہ میری بھابھی ابھی بھی کوئی بات ماننے پر تیار نہیں تھی۔ لیکن خدا کا شکر، میرے بھائی کی غیرت جاگ گئی۔ اس نے بھابھی کو اسی وقت طلاق دے دی، مگر اسے اتنا دکھ ہوا کہ فوراً ہی ہارٹ اٹیک نے آن لیا۔ میں کتنی بد نصیب بہن تھی جو اپنے بھائی کی موت کی وجہ بن گئی۔ بھائی کو بہت دکھ ہوا تھا۔ تبھی بابا نے فہیم کو بھی پکڑوا لیا اور پھر اس سے میری طلاق کروائی۔ فہیم اب جیل چلا گیا تھا، بھابھی کو طلاق ہو گئی تھی۔ میرا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تھا، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اب مجھ سے کس نے شادی کرنی تھی؟ میں ایک کم سن اور طلاق یافتہ لڑکی تھی جس کو 14 سال کی عمر میں طلاق ہوئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کے در پر بیٹھی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا ذہنی توازن خراب ہونے لگا۔ میں جس بھی شادی شدہ جوڑے کو دیکھتی، ان کے بارے میں یہی سوچتی کہ شوہر نہ جانے اپنی بیوی پر کس قدر ظلم کرتا ہوگا۔ میں اس لمحے کا انتظار کرتی جب شوہر اپنی بیوی کو مارے اور میں چیخ چیخ کر سب کو بلاؤں، مگر ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں سے ہنسی خوشی بات کرتے اور ان کے ساتھ ایسے رہتے جیسے وہ ان کے غلام ہوں۔ مگر میں سوچتی، کیا دنیا کے سارے شادی شدہ لوگ خوش ہوتے ہیں یا دکھاوا کرتے ہیں؟ میرے گھر میں میرے 2 چھوٹے بھائیوں کی شادی ہوئی۔ میں اس تجسس میں رہتی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ پہلے بھائی کی سہاگ رات والے دن میں انہیں دیکھنے بیٹھ گئی۔ بھائی کمرے میں آیا، بھابھی سے پیار سے بات کی، ان کو تحفہ دیا اور انگوٹھی پہنائی۔ یہ دیکھ کر مجھے خوشی تو ہوئی، مگر ساتھ ہی 2 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور میرے گالوں سے بہتے میرے قدموں کو چھو گئے۔ اس رات میں بہت پرسکون سوئی تھی۔ دوسرے بھائی کی سہاگ رات بھی ایسی ہی تھی،
वो दोनों भी एक साथ बहुत खुश थे। फिर मैं वहाँ से मुस्कुराती हुई चली गई। पर आज मेरे तीसरे भाई की सुहागरात थी। मेरा भाई फहीम की तरह नशे में था। उसने आते ही टेबल पर पड़े ग्लास को फेंका और मेरी भाभी पर हाथ उठाया। ये मंजर देखते ही मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी शादी याद आ गई और मैं पागल सी हो गई। उनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। सब घर वाले भी वहाँ आ गए। मैं चिल्लाने लगी, भाई क्यों इस लड़की को मार रहे हो? मैंने भाभी को अपनी आगोश में छुपा लिया। अब्बा भी हैरान थे। भाई से पूछने लगे तो भाई ने कहा, मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता था। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, आप सब जानते हैं। और फिर अगले ही दिन सब ने भाई को समझाया कि अगर इस लड़की के साथ नहीं रहना तो बेचारी को तलाक दे दो, इसकी जिंदगी अजाब नहीं करो। तभी भाई को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने सबसे माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो अपनी बीवी को कभी तंग तो नहीं करेगा, खुश रखने की कोशिश करेगा। ये सुनकर मुझे सुकून मिला। फिर कुछ साल के बाद मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। मैं भी अपने घर की हो गई। मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मेरा ख्याल भी बहुत रखता है। तभी मुझे लगता है कि मेरे सब्र का फल मुझे मिल गया है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।